ناظرین، آپ نے آج تک یہ پڑھا ہوگا اور سنا ہوگا کہ دنیا میں 7 بر اعظم ہیں، لیکن آج آپ کو بڑی حیران کن بات بتانے جا رہا ہوں کہ دنیا میں 7 نہیں 8 بر اعظم ہیں، اور یہ جو 8واں بر اعظم ہے یہ ڈھونڈنے کے لیے سائنسدانوں کو 375 سال لگے ہیں۔ یہ بر اعظم کہاں چھپا رہا، کیسے چھپا رہا، اس پر ہے کیا، اس پر کون سی مخلوق بستی ہے، کون سے انسان بستے ہیں، کون سے جانور ہیں، بڑی ہی حیرت انگیز آج کی یہ رپورٹ ہے اور آپ کو بڑا حیران کر دے گی، دلچسپ بھی ہے۔ لیکن سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ میں ہوں زید ملک اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سراغ رساں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سائنسدانوں کو دنیا کا 8واں بر اعظم دریافت کرنے میں 375 سال لگے، جو سب کی نظروں کے سامنے ہونے کے باوجود بھی نظروں سے اوجھل رہا۔ یہ ایک ایسا معمہ ہے جس کا جواب مشکل ہے۔ یہ بات سن 1642 کی ہے، جب ایبل تسمن ایک مشن پر تھے اور وہ ایک تجربہ کار ڈچ ملا تھے جن کی بڑی بڑی مونچھیں اور تھوڑی کے گرد بڑی سی داڑھی تھی، نشے میں دھت رہتے تھے، بڑی شراب پیتے تھے۔ ایک دن انہوں نے اپنے عملے میں سے کچھ کو پھانسی دینے کی کوشش کی۔ انہیں یقین تھا کہ جنوبی نصف کرہ میں ایک وسیع بر اعظم موجود ہے اور انہوں نے اسے ڈھونڈنے کا تہیہ کیا ہوا تھا۔ یہ وہ دور تھا جب دنیا کا وہ حصہ یورپی لوگوں کے لیے بڑی حد تک پراسرار تھا، لیکن ان کا غیر متزلزل ایمان تھا کہ وہاں زمین کا ایک بڑا ٹکڑا ہونا چاہیے، جس کو انہوں نے پہلے ہی ٹیرا آسٹرالس کا نام دے رکھا تھا، جو شمال میں ان کے اپنے بر اعظم کو متوازن رکھنے کے لیے ضروری تھا۔ یہ خیال قدیم رومن زمانے سے قائم تھا، لیکن اس خیال کو اب پہلی بار پرکھا جا رہا تھا، اور یوں 14 اگست کو تسمن انڈونیشیا کے شہر جکارتا میں اپنی کمپنی کے اڈے سے روانہ ہوئے اور 2 چھوٹے جہازوں کے ساتھ مغرب کی طرف رخ کیا، پھر جنوب اور پھر مشرق کی طرف، اور بالآخر نیوزی لینڈ کے جنوبی جزیرے پر ان کا سفر جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا۔ مقامی ماوری لوگوں کے ساتھ ان کا پہلا رابطہ زیادہ اچھا نہیں رہا۔ وہاں پہنچنے کے دوسرے ہی روز کئی مقامی افراد ایک چھوٹی کشتی پر سوار ہوئے اور ایک دوسری کشتی کو ٹکر ماری جو ڈچ بحری جہازوں کے لیے پیغامات کے تبادلے کے لیے استعمال ہو رہی تھی۔ اس واقعے میں 4 یورپی افراد کی موت ہوئی۔ بعد ازاں یورپی افراد نے 11 چھوٹی کشتیوں پر توپ کے گولے برسائے۔ یہ معلوم نہیں کہ جن کشتیوں کو نشانہ بنایا گیا تھا وہ بچیں یا غرق ہو گئیں، اور یوں اس مشن کا اختتام ہوا۔ تسمن نے اس بدقسمت مقام کا نام مرڈرز بے یعنی خلیج قاتل رکھا۔ وہ کئی ہفتوں کے بعد اس نئی سرزمین پر قدم رکھے بغیر واپس گھر لوٹ گئے، حالانکہ ان کو یقین تھا کہ انہوں نے واقعی عظیم بر اعظم کو دریافت کر لیا ہے۔ اس وقت تک لوگوں کو آسٹریلیا کے بارے میں پہلے ہی علم ہو چکا تھا، لیکن یورپی باشندوں کا خیال تھا کہ یہ وہ افسانوی بر اعظم نہیں جس کی وہ تلاش کر رہے تھے۔ بعد میں جب انہوں نے اپنا خیال بدلا تو اس کا نام ٹیرا آسٹرالس رکھا، لیکن تسمن بالکل ٹھیک سوچ رکھتے تھے۔ ایک لاپتہ بر اعظم واقعی ایک حقیقت تھی۔ سن 2017 میں ماہرین ارضیات کا ایک گروپ اس وقت شاید سرخیوں کی زینت بداں جب انہوں نے زی لینڈ یاکی دریافت کا اعلان کیا۔ تقریباً 89.1 ملین مربع میل یعنی 9.4 ملین مربع کلومیٹر کا ایک ایسا وسیع بر اعظم جو مڈغاسکر سے 6 گنا بڑا ہے۔ اگرچہ دنیا کے انسائکلوپیڈیا، نقشوں اور سرچ انجن کچھ وقت کے لیے اس بات پر قائل تھے کہ دنیا میں صرف 7 بر اعظم ہیں، مگر اس ٹیم نے پورے اعتماد کے ساتھ دنیا کو آگاہ کیا کہ یہ غلط ہے۔ کے مطابق دنیا میں 8 بر اعظم اور اس تازہ ترین اضافے نے تمام ریکارڈ توڑ ڈالے، کیونکہ یہ دنیا کا سب سے کم عمر، پتلا اور سب سے چھوٹا بر اعظم ہے۔ مشکل بس یہ ہے کہ اس کا 94% حصہ زیر آب ہے اور صرف چند ایک جزائر ہیں جن میں نیوزی لینڈ بھی شامل ہے، جو سمندر کی گہرائیوں سے ابھر کر سطح سمندر سے اوپر ہیں۔ سب نظروں سے چھپے ہوئے نہیں تھے، مگر اس طرف دھیان نہیں گیا۔ نیوزی لینڈ کے کراؤن ریسرچ انسٹی ٹیوٹ GNS سائنس کے ماہر ارضیات اینڈی
لوخ کا کہنا ہے کہ یہ ایک ایسی مثال ہے جس میں ایک بہت ہی واضح بات کو منظر عام پر آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے۔ اینڈی لوخ اس ٹیم کا حصہ تھے جنہوں نے سری لنکا کو دریافت کیا تھا، لیکن یہ تو ابھی شروعات ہے۔ 4 سال بعد بھی یہ براعظم ہمیشہ کی طرح اب بھی پراسرار ہے۔ اس کے راز 6560 فٹ یعنی 2 کلومیٹر گہرائی میں پانی تلے محفوظ ہیں۔ یہ کیسے تشکیل پایا، یہ کتنا عرصہ زیر آب رہا؟ در حقیقت لینڈیا کا مطالعہ کرنا ہمیشہ ہی سے مشکل رہا ہے۔ سن 1642 میں تسمن کے نیوزی لینڈ کو دریافت کرنے کے 1 صدی سے بھی زیادہ عرصے بعد برطانوی نقشہ ساز جیمز کک کو ایک سائنسی سفر پر جنوبی نصف کرہ پر روانہ کیا گیا۔ انہیں حکام کی طرف سے ہدایت کی گئی تھی کہ زمین اور سورج کے درمیان وینس یا زہرہ کے گزرنے کا مشاہدہ کریں تاکہ حساب لگایا جا سکے کہ سورج کتنے دور ہے، لیکن انہیں ایک مہر بند لفافہ بھی دیا گیا جس کے بارے میں ہدایت تھی کہ پہلا کام مکمل کرنے کے بعد اس لفافے کو کھولیں۔ اس میں جنوبی براعظم کو تلاش کرنے کا خفیہ مشن دیا گیا تھا، اور یہ بات قابل بحث ہے کہ وہ اس پر سے گزر کر نیوزی لینڈ پہنچنے تھے۔ زیلینڈیا کی موجودگی کے بارے میں اولین اشارے اسکاٹ لینڈ کے طبیعیات اور حیوانیات کے ماہر سر جیمز ہیکٹر نے 1895 میں جمع کیے، جب وہ نیوزی لینڈ کے جنوبی ساحل پر واقع جزیروں کا جائزہ لینے کے لیے سفر پر تھے۔ ارضیات کا مطالعہ کرنے کے بعد انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا کہ نیوزی لینڈ ایک ایسی پہاڑی سلسلے کی باقیات ہیں جو ایک عظیم براعظم کے علاقے کی چوٹی ہے، اور یہ علاقہ دور تک جنوب میں اور مشرق تک پھیلا ہوا ہے، اور یہ اس وقت زیر آب ہے۔ اس ابتدائی پیش رفت کے باوجود نیوزی لینڈ کی ممکنہ موجودگی کا علم مبہم رہا، اور 1960 کی دہائی تک اس بارے میں بہت کم کام ہوا۔ GNS سائنس کے ماہر ارضیات نک مورٹیمر کہتے ہیں کہ اس میدان میں چیزیں آہستہ آہستہ ہوتی ہیں۔ پھر 1960 کی دہائی میں ماہر ارضیات نے آخرکار اس تعریف پر اتفاق کیا کہ براعظم کیا ہوتا ہے: وسیع پیمانے پر پھیلا ایک ارضیاتی علاقہ جس میں ایک بلندی والا علاقہ، مختلف قسم کے پتھر اور اس پر پرت یعنی پتھروں کی موٹی تہہ موجود ہو۔ اس کا بڑا ہونا بھی ضروری ہے۔ مارک مورٹیمر کہتے ہیں کہ یہ صرف ایک چھوٹا سا ٹکڑا نہیں ہو سکتا۔ اس سے ماہرین ارضیات کو کچھ اشارے ملے۔ اگر وہ ثبوت اکٹھا کر سکیں تو وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ 8واں براعظم ایک حقیقت ہے۔ اس کے باوجود یہ مشن رک گیا۔ ایک براعظم کو دریافت کرنا مشکل اور مہنگا کام ہے، اور مورٹیمر نے بتایا کہ اس سے ڈھونڈنے کی کوئی جلدی بھی نہیں تھی۔ پھر 1995 میں امریکی جیو فزسٹ بروس کنڈک نے ایک بار پھر اس خطے کو براعظم قرار دیا اور اسے زیلینڈیا کا نام دینے کی تجویز پیش کی۔ اینڈی ٹولوخ کے مطابق یہ وہ موقع تھا جب اسے دریافت کرنے کی کوششوں میں بہت تیزی آئی۔ اس اثناء میں سمندر کے قانون سے متعلق اقوام متحدہ کی کنونشن عمل میں آئی، اور آخر کار اس کی وجہ سے ایک سنجیدہ تحریک پیدا ہوئی۔ اس کے مطابق ممالک اپنی قانونی عرضی کو اپنے مخصوص اقتصادی علاقے سے آگے تک پھیلا سکتے ہیں جو ان کے ساحلوں سے 200 سمندری میل یعنی 370 کلومیٹر آگے تک جاتا ہے، اور یوں اپنے براعظم کے پانی میں ڈوبے ہوئے کنارے یا کانٹیننٹل شیلف پر دعویٰ کر سکتے ہیں جس میں تمام معدنیات اور تیل کے ذخائر بھی شامل ہیں۔ اگر نیوزی لینڈ یہ ثابت کر سکتا ہے کہ یہ ایک بڑا براعظم ہے تو وہ اپنے علاقے میں 6 گنا اضافہ کر سکتا ہے۔ اچانک اس علاقے کا جائزہ لینے کے لیے دوروں کے لیے کافی سرمایہ ملنے لگا، اور آہستہ آہستہ شواہد جمع کیے جانے لگے۔ چٹانوں سے اکٹھے کیے گئے ہر نمونے کے ساتھ زیلینڈیا کا کیس بھی مضبوط ہوتا چلا گیا۔ کسی منطقی نتیجے تک پہنچنے میں تیزی سیٹلائٹ سے اکٹھے کیے گئے اعداد و شمار سے آئی، جن سے کرہ ارض کے مختلف حصوں میں سمندر کی گہرائی میں پتھروں کی تہوں یا پرت پر کشش ثقل میں تغیرات کا سراغ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس ٹیکنالوجی سے زیلینڈیا واضح طور پر غیر ہموار زمین کا ٹکڑا دکھائی دیتا ہے جو تقریباً اتنا ہی بڑا ہے جتنا کہ آسٹریلیا۔ بالآخر جب اس براعظم کو دنیا کے سامنے پیش کیا گیا تو اس نے دنیا کے سب سے بڑے سمندری علاقے کو منظر عام پر لا کھڑا کیا۔ مورٹیمر کے نزدیک یہ بہت ہی زبردست بات ہے۔ اگر آپ اس کے بارے میں سوچیں تو کرہ ارض کے ہر براعظم پر مختلف ممالک موجود ہیں، لیکن زیلینڈیا پر صرف
3 मुख्तलिफ इलाके हैं। न्यूज़ी लैंड के अलावा इस बरियाज़म पर न्यू कैलिडोनिया का जजीरा जो एक फ्रांसीसी कॉलोनी है और वो अपनी ज़बरदस्त साइली झील के लिए मशहूर है। उसके अलावा लॉर्ड हवाई लैंड और बाल्स पैरामिड के छोटे छोटे इलाके हैं। ज़ीलैंडिया असल में गोंडवाना के कदीम अजीम बरियाज़म का हिस्सा जो तकरीबन 550 मिलियन साल कबल बना था और जनूबी निस्फ़ कुर्रा की तमाम अराज़ी में इसमें इकट्ठी हुई हैं। मशरिक़ की जानिब से इसने एक कोने पर कब्ज़ा किया हुआ था जहाँ इसकी सरहदें मुतअद्दिद दीगर से मुल्हिक थीं, बशमूल मगरबी अंटार्कटिका के आधे हिस्से और मशरकी ऑस्ट्रेलिया के। टुलुख का कहना है कि बाद अज़ां तकरीबन 105 मिलियन साल कबल एक ऐसे अमल की वजह से जिसको हम अभी तक मुकम्मल तौर पर समझ नहीं सके हैं, ज़ीलैंडिया अलहदा होकर दूर होता चला गया। कॉन्टिनेंटल क्रिस्ट या बरियाज़मी परत आम तौर पर 40 किलोमीटर गहरी होती है। समुद्री परत से तकरीबन से कदरे गहरी जो 10 किलोमीटर के करीब होती है। जैसे जैसे तनाव बढ़ता है ज़ीलैंडिया इतना ज़्यादा खिंचता चला जाता है कि उसके परत यानी पत्थरों की मोटी तय सिर्फ 20 किलोमीटर यानी 4.12 मील गहराई तक रह गई। बिलाखिर ये कम गहराई वाला जो बरियाज़म था डूब गया। अगरचे आम समुद्री परत की सतह तक तो नहीं मगर ये समंदर के नीचे गायब हो गया। परत की कम गहराई और ज़ेरे आब होने के बावजूद माहिरीन रियाज़ियात जानते हैं कि ये एक बरियाज़म है और इसकी वजह से इस पर पाए जाने वाले पत्थर हैं। बरियाज़मी परत आतिशी चट्टान, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री रॉक यानी रसूबी चट्टानों से बनी होती है, जैसे ग्रेनाइट, सिक्सेस और लाइमस्टोन यानी चूना पत्थर, जबकि समंदरी फर्श आम तौर पर सिर्फ बासाल्ट या संगे स्याह जैसी आतिशी चट्टान का होता है। लेकिन अभी भी बहुत सी चीज़ों का इल्म नहीं है। 8वीं बरियाज़म की गैर मामूली इब्तिदा उसको ख़ास तौर पर माहिरीन अर्ज़ियात के लिए दिलचस्प बनाती है, बल्कि उन्हें बहुत हैरत ज़दा कर देती है। मिसाल के तौर पर ये अभी तक वाज़े नहीं कि अब तक टूट कर छोटे छोटे बरियाज़मों में क्यों नहीं बटा, हालांकि उसकी तय इतनी पतली है और वो क्या वजह है जो इस पूरा अर्ज़ को इकट्ठा रखने का इंतज़ाम करती है। एक और मुअम्मा ये है कि ज़ीलैंडिया ज़ेरे आब कब आया और ये कि आया ये कभी ये सतह समंदर से बुलंद खुश्क ज़मीन में शामिल रहा और वो हिस्से जो इस वक्त सतह समंदर से बुलंदी पर हैं वो ऐसे पहाड़ी इलाकों पर मबनी है जो बहरुल कायल ऑस्ट्रेलियाई टेक्टोनिक प्लेटों के टकराने से बने हैं। लुख का कहना है कि इस बारे में राय मुख्तलिफ है। आया यहाँ हमेशा से छोटे जजीरे थे या वक्त ऐसा भी था जब यहाँ मुकम्मल तौर पर खुश्क ज़मीन थी। इससे सवाल भी उठता है कि वहाँ कैसी हयात बसती थी। उसकी मोतदिल आबो हवा और 39 मुरब्बा मील 101 मिलियन मुरब्बा किलोमीटर की अराज़ी के साथ गोंडवाना पर पौधों और हैवानात की एक बड़ी तादाद मौजूद थी, जिसमें ज़मीन पर चलने वाले पहले चौपाइयों की इकसाम और बाद सबसे बड़े डायनासोर एक बड़ी तादाद में मौजूद थे। तो क्या ज़ीलैंड की चट्टानों में उनकी महफूज शुदा बाकियात हो सकती हैं या नहीं हो सकती? क्या आज भी वहाँ पर डायनासोर किसी शक्ल में मौजूद है? क्या आज भी इंसान वहाँ पर मौजूद हैं? क्या और भी बहुत सारे जानदार वहाँ पर पाए जाते थे या पाए जाते हैं? इस बारे में नाज़रीन अगले प्रोग्राम में रोशनी डालेंगे और आपको बड़ी तफसील से मैं बताऊंगा कि वहाँ पर कौन कौन से जानदार बसते हैं। लेकिन तब तक के लिए इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।